الحمد لله كفى وسلام على عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستو، اللہ کے نیک صالح بندو، اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، ان میں سے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا اور انسان اور جنات کو اپنے احکام کا مکلف بنایا کہ تمہیں اور جانداروں کی طرح صرف زندگی بسر نہیں کرنی، بلکہ یہ زندگی کامیاب بنانی ہے تاکہ تمہاری آخرت کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ اس کی کامیابی کا معیار اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت پر منحصر رکھا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت، ان کے احکام کی بجا آوری ہوگی تو بندہ کامیاب ہوگا، اور انسان اگر اپنی خواہشات، اپنی مرضیات، اپنی امنگ، اپنی تمناؤں، اپنی آرزوؤں کے مطابق زندگی گزارے گا تو انسان فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، شیطان کے حملوں کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا جس کا ایک ایک لفظ حق اور سچ ہے، جس پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے، جس پر ادنا شک کرنا دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کامیابی اس میں رکھی ہے۔ ارشاد فرمایا الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ آیات ایسی کتاب کی ہیں جو بڑی حکمت سے لبریز ہے، بڑی حکمت والی، بڑی پتے کی، انسان کی ہر موقع پر رہبری اور ضرورت کے مطابق ہر انسان کی کو جو ہے کامیابی فراہم کرنے والی، ہدایت کا راستہ دکھلانے والی کتاب ہے۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین، ہدایت ہے، اللہ کی جانب سے رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو نیکوکار ہیں یا جو نیک بننا چاہتے ہیں، جو اللہ والے بننا چاہتے ہیں،
ان لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ جو انسان کامیابی نہ چاہتا ہو، اپنی مرضیات پر چل کر کے اپنی اس دنیاوی زندگی کو تباہ کرنا چاہتا ہو اور آخرت کو بیکار کرنا چاہتا ہو، تو انسان اپنی مرضی سے چلے۔ اور اگر انسان کو صحیح رہبری، صحیح گائیڈنس، صحیح راستہ، صحیح منزل، صحیح طریق چاہیے تو اس کو تو اللہ کے اس کلام کے گرد گھومنا ہے اور اسی کے سائے تلے زندگی گزارنا ہے۔